ایکشن. السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر ماڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. شہر اقتدار میں آج ہم موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں عمر افتخار صاحب. اور جناب آج کی کچھ نئی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. صبح جناب فجر کے وقت پاکستان تحریک انصاف چیئرپرسن عمران خان کی بہنوں پر جو ظلم کیا گیا، وہ جو روداد ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے. اور جناب آج کا جو دن ہے وہ عالمی سطح پر ہیومن رائٹس کا جو دن ہے وہ بھی سیلیبریٹ کیا گیا. اس پر عمر افتخار صاحب سے ہم انالیسز لے لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کے بڑا چرچا ہوتا ہے، اور پاکستان میں اسی دن اور حقوق پر جس طرح سے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور خان صاحب کی بہنوں پر جس طرح سے رات کو صبح کے وقت ظلم ہوا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ مٹھا بھائی تھینک یو. ایک تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ پاکستان میں غدار بہت زیادہ ہے، اور غدار پہلے وہ محب وطن ہوتے ہیں، ادارے بناتے ہیں. میں آج بڑی کھل کے اور کھری کھری باتیں کروں گا، کیونکہ میں نے جو رات کو دکھ دیکھا ہے، غم دیکھا ہے، تو وہ میرے خیال سے ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہیں. جس طرح کہ عبداللہ بھائی نے کہا کہ بھائی زندہ سب رہتے ہیں، ہاں، لیکن انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، ہمیں فیل کرنا چاہیے. بہنیں بیٹھی تھی سڑک پر، کیا میں اپنے بھائی سے ملنے جائے، جو کہ رائٹ ہے ہر ایک قیدی کا، ہر ایک پرسن کا، کہ وہ اپنے بھائی سے، اپنے کسی بھی ایکس وائی زیڈ، اگر وہ ملزم ہے، مجرم ہے، کوئی بھی ہے، اس سے ملے. پھر پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا وہ پاپولر لیڈر جو کہ اس وقت جیل میں ہے، اور چارجز فیک چارجز، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے. نواز شریف بھی یہی کہا کرتا تھا، زرداری بھی یہی کہا کرتا تھا کہ جرنیل ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں، تو عمران خان کے ساتھ بھی بقول ان کے کہ یہ کرتے ہیں. اب پوری دنیا میں جب 10 دسمبر آیا تو لوگوں نے ہیومن رائٹ کے حوالے سے آرٹیکلز لکھے، ویڈیوز بنائی، اور ان کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ منایا. لیکن پاکستان میں جیسے ہی 10 دسمبر ہوا، وہ بہنیں اڈیالہ میں ٹھنڈی سڑک پہ بیٹھی ہوئی، نہ ان کے لیے کھانے پینے کا اس طرح کچھ نظام، نہ وہاں پر اس طرح کی مزید فیسلٹیز. تو کیا پنجاب پولیس نے؟ بھائی ٹھنڈا پانی لے کر آئے، اور ٹھنڈا پانی بڑے پریشر کے ساتھ ان پہ پھینکا. علیمہ خان گری، شاہد خٹک صاحب جو ہے وہ ان کی گرے، تو ٹانگ بھی اور ٹوٹ ان گئی کی نا. ٹانگ جو ہے وہ اور ٹوٹی، اور سننے بہت میں سے یہ آ رہا ہے زخمی کہ ہوئے. جو پانی پھینکا گیا وہ کسی گٹر کا، کسی گندے نالے کا تھا، اور اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایریے میں ایک تعفن سا پھیل گیا، ہاں گندی دیکھیں، بدبو تھی، اور لوگوں کو گندا اور صاف جو ہے نا، وہ بات کی باتیں ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سردی میں آپ منہ نہیں دھو سکتے ہیں. بالکل اور رات کے 2 بجے میں دیکھ رہا تھا، بھائی میں جاگ رہا تھا، رات کے 2 بجے یا 3 بجے ان پہ ٹھنڈا پانی پھینکا گیا ہے. پھر ہم عورت کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر عورتیں بھیگ چکی تھی پانی سے، اس طرح کانپ رہی تھی، کھڑی تھی. یہ کون سے ہیومن رائٹس اور کون سے پاکستان میں حقوق انسانوں کو ملتے ہیں؟ تو ان سمپل میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کمزور ہیں تو پاکستان کا ہر ایک قانون آپ پر لاگو ہوتا ہے. اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ جیل جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جج کے بیٹے قتل کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، معاف ہو جائیں گے، بالکل ایسے ہی ہم ٹھیک نے ہے. دیکھا. اور آپ کے پاس اگر بہت زیادہ فیم ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، بگ بردر جو ہے وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں، اگر آپ قانون کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ ملک آپ کا نہیں. بالکل. اور اس پر جناب سہیل احمد افریدی نے بھی کچھ کہا ہے کہ کل عمران خان کی بہنوں پر سردی کی ٹھنڈی رات میں پانی پھینکا گیا، اور ان کو ایک دفعہ پھر زمین پر گرایا گیا. یہ پنجاب کے ضلع راول پنڈی میں اڈیالہ روڈ پر کیا گیا. اسی صوبے میں ایک عورت کی جعلی حکومت ہے. کل جب ان کی باری ہوگی تو پھر عورت کارڈ کھیلنے والوں کے ساتھ بھی کوئی جواز نہیں ہوگا. یہ سہیل احمد افریدی کے پی منسٹر، انہوں نے جناب کھلم کھلا مریم نواز کو چیلنج کر دیا ہے کہ کل اگر آپ عورت کارڈ کھیلیں گی تو پھر جناب یہ کچھ جواز نہیں بنتا، اور خواتین کے ساتھ اس طرح سے یہ ظلم و ستم کیا فائدہ جائے. کس کو ہے؟ آج اگر پنجاب کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کر رہی ہے، تو کل خیبر پختونخوا یہ اور عمر بھائی پی یہی ٹی تو آئی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہوا کل کو کسی کی نہیں ہونے والی. ہاں. یہ چراغ بجھیں گے تو ہوا کسی کی نہیں رہنے والی. آج اگر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے تو کل ان کی باری بھی آ سکتی ہے. اور یہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹ کا دن، آج کا دن، جس طرح سے اڈیالہ جیل کے باہر ظلم ستم کیا گیا، نہتے کارکنان تھے، خواتین تھی، اور کم از کم خواتین کا تو خیال رکھ لیتے یار. اور سردی اور ٹھٹھرتی سردی میں بیٹھے حیران ہوئے. نواز شریف پہ ہوں، شہباز شریف پہ ہوں، اور وہ ہمارے جو منسٹر ہیں بھائی خواجہ آصف صاحب، ان پہ ہوں. اسمبلیوں میں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. انٹرویوز دیکھیں آپ نواز شریف کے، بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی کہ بھئی یہ جرنیلی گراتے ہیں، یہ جرنیلی سٹوریز بناتے ہیں، اور یہی کرتے ہیں. لیکن آج نواز شریف خاموش ہے. آج نواز شریف عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو پارٹی ہی نہیں مان رہا بھائی. جی. ہاں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو
حملہ کرنے والے. بالکل ایسے اسی طرح پنجاب اسمبلی میں جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالا دم قرار دیا جائے, اس کی پارٹی کو نہیں. اسی طرح الیکشن کمیشن نے بھی پاکستان تحریک انصاف پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا اور نوٹیفائی کر دیا. بیرسٹر گور کو کیا کہے کہ ہم آپ کو چیئرمین مانتے ہی نہیں. مانتے نہیں. اور الیکشن کمیشن آپ کیا میں پھر کھل کے بولنے والوں کہ آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ ایک قانونی پارٹی کو جو کہ بالکل قانون کے اوپر ہے اور آپ اسے کہیں بلکہ چیئرمین کو کہیں جو کہ الیکشن اس نے کیا ہے وہ الیکٹ ہوا ہے بلکہ, اور وہ آپ نہیں مان رہے اس کو. بالکل وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو اب وہ پچھلے دنوں مکالمہ ہوا نا, تو وہ اسمبلی کے اندر کوریڈور کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ لوگ باز کیوں نہیں آتے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا رویہ ٹھیک کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم رویہ تب ٹھیک کریں گے جب آپ تھوڑا سا نا ہاتھ ہولا رکھیں گے. تو اب شاید پاکستان تحریک انصاف بھی جناب بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور جس طرح سے یہ ظلم اور جو اس کی شدت کو بڑھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے شاید آپ لوگ اس کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ہم لوگ تو اس طرح سے بات نہیں کر پا رہے, لیکن یہ جب آوازوں کو دبایا جائے گا, لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جائے گا, ان پر ظلم ستم کیا جائے گا, تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کس حد تک جائے گی. لیکن کیا عالمی جو ادارے چیز جتنی دبتی ہے وہ اٹھے گی, ظلم آئے گا, ظلم ہے, جب آئے گا. ہاں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ ایک دن جو ہے نا آپ وہ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جب یہ ہڑتال ہوئے اور ریولیوشن آیا تھوڑا سا, پاکستان میں اس پر بھی بات نہیں کی جا سکتی تھی کہ بھئی یہ دیکھیں کہ کون بات کر رہے ہیں اس پر, تاکہ پاکستان میں یہ چیزیں نہ ہوں. تو میرے خیال سے میں بولنے والا ہوں, مانڈا بھائی بولنے والے, اسی طرح ہزاروں لوگ بولنے والے, وہ چپ نہیں ہوگی. ہماری ایک زندگی ہے, ویسے بھی مریں گے, یہاں پہ مر جائیں تو اٹس اوکے. بھائی جہاد کر رہے ہیں, ظالموں کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم پہلے دوسروں کے ساتھ تھے, آج ان کے ساتھ ہیں. وہی سچ بتا رہے ہیں, سچ دکھا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوگی ہم بولیں گے, ہم بات کریں گے. 2 سال پہلے مہرنگ بلوچ کے ساتھ یہ کیا گیا, اب بھی ہم لوگ بولیں, اور ان کو گلے لگانے چاہیے تھا, یہاں پر آنا چاہیے تھا, ویلکم کر لینا چاہیے تھا. آج ان کے ساتھ کیے تو بلوچستان کے کیا حالات ہیں آپ کے سامنے, پھر کل کو خیبر پختونخوا یہ ہوگا. تو میرے خیال سے صوبوں کو اپنے گلے کے ساتھ لگانا چاہیے, ان کو پیار دینا چاہیے, ان کو حقوق دینے چاہیے. چلے جی, اب تو چائے آ گئی, اور اب آپ سے لینی ہے اجازت, اور شہر اقتدار میں کچھ اور دن ہم اسپینڈ کریں گے, کچھ نئی ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ رکھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.